إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو تمام جہانوں کا یک و تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. معزز حاضرین، دنیا میں بے شمار مذاہب اور بے شمار قومیں بستی ہیں، اور ان قوموں کے اوپر اگر آدمی غور کرے تو ہر قوم کے نزدیک کچھ واقعات بڑی اہمیت کے حامل ہیں، کچھ مواقع، کچھ دن بڑی اہمیت کے حامل ہیں. لیکن ایک چیز بالکل واضح ہے کہ مسلمانوں کے نزدیک کوئی واقعہ، کوئی مقام یا کوئی دن اہمیت کا حامل ہے تو اس کی سبب اور وجہ الگ ہے دوسری تمام قوموں سے. لوگوں نے خود بنا لیا، لوگوں نے خود اس کو اہمیت دے دی. لیکن ایک بندہ مومن اگر کسی دن کو، کسی مقام کو اہمیت دیتا ہے تو اس لیے کہ شریعت نے اس کو اہم قرار دیا. اگر شریعت نے اس کی اہمیت کو نہیں بیان کی، خواہ وہ کتنی بھی اہمیت کا حامل دنیا کے لیے ہو، لیکن بندہ مومن کے لیے وہ اہمیت کا حامل نہیں ہوتا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن میں ارشاد فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، اس لیے ہم اس کو مانتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ شہرا آفاق جملہ جو آپ نے حجر اسود کے مقابل کھڑے ہو کر کے کہا تھا، اہل ایمان کے موقف کی وضاحت کرتا ہے. آپ نے حجر اسود کے مقابل کھڑے ہو کر کے ارشاد فرمایا کہ تو صرف ایک پتھر ہے، جان لے آیا حجر اسود، تیرے اندر نہ نفع دینے کی صلاحیت اور نہ نقصان کی. میں تجھے کبھی نہیں چومتا اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چومتے ہوئے نہ دیکھ لیتا. حجر اسود کی اہمیت اس لیے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کیا، اور حاجی کو یہ کہا، اور ہر حاجی کی خواہش ہوتی ہے، وہ ضروری نہیں ہے، تو اس لیے ہم اس کو چومتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چوما، شریعت نے اسے اہم قرار دیا. اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. تو کسی مقام کی اہمیت اس بنیاد پر کہ شریعت نے اسے اہم قرار دیا. اسی طرح دنوں کا معاملہ ہے، کسی کی پیدائش. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کو خاص طور سے نہیں منایا، صحابہ نے نہیں منایا، تابعین نے نہیں منانا ہے، تبع تابعین ائمہ کرام نے نہیں منایا. بعض لوگ ایک دلیل دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے روز پیدا ہوئے اور پیر ہی کے روز آپ کو نبوت ملی ہے. بات درست ہے، تو آپ پیر کو روزہ رکھا کرتے تھے. عجیب و غریب دلیل ہے جو نہ عقل میں آئے نہ دماغ میں. سب سے پہلی چیز کہ اس کو اللہ کے نبی نے سمجھا، ان لوگوں نے سمجھا، لیکن صحابہ نے نہیں سمجھا. اور اللہ کے نبی نے کسی کو بیان بھی نہیں کیا کہ میں پیر کو اس لیے روزہ رکھتا ہوں کہ یہ میری ولادت کا دن ہے. آپ تو اور جمعرات کے بھی روزہ رکھتے تھے، ایام 20 کے بھی روزے رکھتے تھے ہمیشہ. آپ 13، 14، 15 ان تاریخوں کو بھی آپ روزہ رکھا کرتے تھے. اس کی کیا مناسبت تھی؟ دوسری بات، آپ روزہ ہر پیر کو رکھ رہے ہیں، اور دلیل دینے والا سال میں ایک مرتبہ ایک دن منا رہا ہے، اور وہ بھی پیر ہو نہ ہو، تاریخ دیکھ رہا ہے، دن نہیں دیکھ رہا ہے. اللہ کے نبی دن کو پکڑ کر چل رہے ہیں، اور ہمارے یہاں تاریخ کبھی جمعہ کے روز، کبھی سنیچر کے روز، کبھی اتوار کے روز 12 ربیع الاول آ جائے، بس اس دن
لوگ جشن مناتے ہیں. خیر وہ ایک طرح تھا لمبی گفتگو ہو جائے گی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن مہینوں اور دنوں کے بارے میں ارشاد فرمایا اہل ایمان کے نزدیک اس کی اہمیت ہے. جیسے دنوں میں سب سے افضل دن ایام ذی الحجہ کے دن ہے, یوم عرفہ کا دن, اس میں بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ بہت بڑی تعداد میں رب العالمین اہل ایمان کی مغفرت فرماتا ہے, بہت بڑی تعداد میں. ایسے ہی راتوں میں سب سے زیادہ افضل لیلۃ القدر کی رات ہے. ایک سورت نازل فرمائی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. اسی طریقے سے رات کا ایک پہر جو آخر حصہ ہوتا ہے رات کا, اس کے بارے میں خاص طور سے ایک حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا یہ بڑا زبردست و قبولیت کا وقت, اللہ کے عبادت رضامندی کا وقت ہوتا ہے. اللہ آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے اے ضرورت مند اپنی ضرورت کو پیش کر, اے مانگنے والے مانگ, اپنے ہاتھ کو اٹھا, عطا کروں گا. یہ بڑا اہم مرحلہ ہے. دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے. اس دن میں ایک وقت ہے جب دعا کی قبولیت ہوتی ہے. جمعہ کی نماز کے لیے اگر سب سے پہلے آدمی آ جائے تو عام حالات میں مسجد آئے سب سے پہلے تو ایک فضیلت تو ہے آنے کی, مگر اس میں ایک فضیلت اور, خطیب سے پہلے اگر سب سے پہلے آتا ہے تو اونٹ کی قربانی کا ثواب, پھر اس کے بعد بالترتیب یہ بڑھ جاتی ہے فضیلتیں. ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشورہ کے بارے میں بیان فرمایا کہ اس روز کے روزے کی فضیلت ہے. تو شریعت میں جن ایام کو, جن دنوں کو اہم قرار دیا اہل ایمان کے نزدیک وہ دن اہم ہے. اسی طریقے سے جس مہینے کو, رمضان المبارک کے مہینے کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن نازل فرمایا. اس مہینے میں اللہ تعالیٰ سرکش شیاطین کو قید کر لیتا ہے. یہ توبہ اور استغفار کا مہینہ ہے. اللہ کے نبی کی وہ مشہور حدیث کہ لعنت ہو اس شخص پر جو رمضان المبارک میں توبہ اور استغفار کرے اور اپنی اللہ سے نجات نہ حاصل کرے. یہ توبہ اور استغفار کا مہینہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا سارا عمل کا بدلہ ہے, لیکن روزہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے میں اس کا اجر دوں گا, میں دوں گا اس کا اجر. روزداروں کے لیے باقاعدہ ایک الگ سے دروازہ ہے جس کا نام ہے ریان. جنت میں اسی دروازے سے لوگ داخل ہوں گے. یہ اہمیت ہے رمضان المبارک کی. رمضان المبارک میں نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اگر کوئی رمضان میں عمرہ کرتا ہے تو اس کو حج کا ثواب. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اس مہینے میں راتوں کو قیام کرنا, اعتکاف کرنا, اس کی ایک الگ فضیلتیں ہیں سب. تو رمضان المبارک کا مہینہ اس لیے افضل ہے. ہم ابھی جس مہینے سے گزر رہے ہیں, ایک بندہ مومن جیسے ہر معاملے میں جب یہ دیکھتا ہے مقام, اشیاء, ہر چیز کے بارے میں یہ دیکھتا ہے کہ شریعت نے اس کے بارے میں کیا حکم دیا, تو یہی مومنانہ مزاج اس کو فوراً اس طرف لے کر جاتا ہے کہ اس مہینے سے جس سے ہم گزر رہے ہیں اس کے بارے میں کیا کوئی خاص حکم ہو اللہ نے اپنے دین میں ہمارے لیے نازل فرمایا. میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ توبہ کی ایک بڑی مشہور آیت تلاوت کی جو اس موقع پر خاص طور سے تلاوت کی جاتی ہے. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم ذلک الدین القیم. اللہ نے جب سے زمین اور آسمان کو بنایا مہینوں کی کل گنتی 12 ہے. ایک سال میں 12 مہینے کل گنتی, اور اس میں 4 حرمت کے مہینے ہیں. 4 حرمت کے مہینے. بعض لوگوں نے اسی سے, ویسے تو بے شمار دلیلیں ہیں احادیث کے ماننے کی, لیکن منکرین حدیث کا رد اس سے بھی کیا ہے کہ 4 حرمت کے مہینوں کا نام قرآن میں کہیں نہیں ملے گا آپ کو یا حدیث میں. وہ حرمت کے مہینے کون کون سے ہیں؟ ذیقعدۃ الحرام, ذی الحجۃ الحرام, محرم الحرام اور رجب المرجب کا مہینہ جو شعبان المعظم سے پہلے آتا ہے. شعبان سے پہلے آتا ہے رجب کا مہینہ. رجب کا مہینہ یہ حرمت کے مہینے ہیں. حرمت کیا ہے؟ حرمت کا مہینہ اس مہینے کو کہا جاتا ہے جس میں جنگ کا آغاز کرنا, قتال کرنا ممنوع ہے. قتال کرنا, اور اس کا لحاظ مشرکین مکہ بھی کرتے تھے کیونکہ وہ دین ابراہیم کو ماننے والے تھے. مشہور ایک واقعہ ہوا علا بن حضرمی والا, تو اس میں انہوں نے مسلمانوں سے یہ سوال کرنا شروع کر دیا کہ تم حرمت کے مہینے کا لحاظ نہیں کرتے, قتال کرتے ہو. یسألونک عن الشہر الحرام, یہ تم سے سوال کرتے ہیں حرمت کے مہینے کے بارے میں. اللہ نے نقل کیا ان کی بات کو اور پھر اس کا جواب بھی. یسألونک عن الشہر الحرام,
قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر، کہہ دیجئے اس مہینے میں قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے، قتال جنگ کرنا، قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام۔ تم کو یہ تو نظر آ گیا کہ حرمت کے مہینے کا لحاظ کرنا ہے، لیکن اس سے بڑا گناہ اللہ بتا رہا ہے۔ سنو اور کیا ہے تمہارے جرائم، اللہ کے راہ سے لوگوں کو روکنا، مسجد حرام سے لوگوں کو روکنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ نہیں کرنے دیا ان لوگوں نے، تو مسجد حرام سے، اللہ کے گھر سے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے اللہ کے بندوں کو روکنا، یہ بڑے جرائم اور گناہ ہے۔ تم حرمت کا سوال کر رہے ہو، لیکن حرمت کے معاملے میں یہ چیز کہ اگر ان 4 مہینوں میں مسلمانوں کے اوپر یہ چیز ہے کہ وہ جنگ نہیں کریں گے، لیکن اگر ان کے اوپر جنگ لا دی گئی تو جواب دیں گے وہ۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام، اور حرمات کیا، معاف کیجیے گا، حرمتیں عدلے بدلے ہیں، یعنی اگر کوئی حرمت کا لحاظ کرے گا تو ہم حرمت کا لحاظ کریں گے، اگر جنگ لا دی گئی مسلمانوں پر تو مسلمان اس کا جواب دیں گے۔ حرمتیں عدلے بدلے، اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا۔ پہلی حیثیت تو یہ، ماہ محرم الحرام حرمت کا مہینہ ہے، جنگ کا مہینہ نہیں، یہ حرمت کا مہینہ ہے، اللہ نے اس کے بارے میں بیان فرمایا ہے قرآن میں۔ دوسری چیز، اس مہینے میں یوم عاشورہ، صحابہ کرام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے تمام کے تمام اس کا اہتمام کیا کرتے تھے، لیکن رمضان کے روزے فرض ہونے کے بعد یہ نفل روزہ، لیکن اس کی بڑی فضیلت ہے۔ حدیث کے الفاظ ہے رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزہ ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اگر اس کو روزے کو آدمی رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ 1 سال کے گناہوں کو بخش دے گا، اللہ رب العالمین سے امید ہے اس ایک روزے کے۔ اللہ کے نبی اور صحابہ رکھتے تھے۔ اللہ کے نبی جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ پہنچے تو آپ نے یہود کو اسی دن روزہ رکھتے دیکھا، تو آپ نے پوچھا کیا معاملہ ہے، آپ لوگ بھی کیوں روزہ رکھتے ہو، کوئی خاص وجہ؟ تو ان لوگوں نے بتایا کہ اسی روز اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی پوری قوم بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دی تھی، اس کے شکرانے کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو محرم الحرام ظلم سے نجات، ظالم بادشاہ سے اہل ایمان کو نجات ملی اور اس کا خاتمہ ہوا، اس کا دن ہے، مظلوم کا نہیں، ظالم کا خاتمہ ہوا، شکرانے کا دن ہے، شکر ادا کرنے کا دن۔ میں یہ جو مواتے کہہ رہا ہوں اس کو یاد رکھیے، تھوڑا سا آگے چل کر کے اس پر گفتگو ہوگی۔ محرم جنگ کا مہینہ نہیں، یوم عاشورہ ظالم کے خاتمے کا دن ہے، مظلوم کے یہیں سے عروج شروع ہوا بنی اسرائیل کو، یہیں سے ظالم ختم ہو گیا، اور شکرانے کا دن ہے یہ ماتم کا دن۔ اللہ کے نبی نے جب یہ سنا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال رہا تو 2 روزے رکھوں گا، 9 اور 10۔ اسی لیے 9 اور 10 کو روزہ رکھنا چاہیے، 9 عاشورہ اور 10 عاشورہ کو روزہ رکھنا چاہیے۔ بڑی زبردست تو فضیلت ہے ان روزوں کی، بڑی زبردست۔ تو اس کی ایک حیثیت یہ ہے ماہ محرم الحرام کی، روزوں کی اس کی فضیلت ہے بڑی زبردست، تو اللہ کے نبی نے بیان فرمائی، اور اس کا بڑا اہتمام صحابہ کرتے تھے، اپنے بچوں کو، گھر کی خواتین کو، سبھی کو یہ روزہ رکھوایا کرتے تھے۔ تیسری چیز اس کی تاریخی حیثیت، تاریخی حیثیت اس کی یہ ہے کہ مسلمانوں کے اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے، اور ایک خاص چیز اس کے پیچھے جو ہے کہ ہمارے سال کا آغاز محرم سے ہوتا ہے، اور اس کی کیا مناسبت ہے اس سے؟ اصل میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب بلاد اسلامیہ کافی وسیع ہو گیا، مملکت اسلامیہ، تو آپ کچھ آرڈر وغیرہ لکھ کر کے بھیجتے، تو گورنروں نے لکھا کہ آپ کے لکھے ہوئے آرڈر پر تاریخ نہیں ہوتی ہے، تو پتہ نہیں چلتا کون سا پہلے کا ہے کون سا بعد کا ہے۔ اس لیے اگر اس پر کوئی تاریخ لکھ دی جائے تو بہت اچھی بات ہو، یہ معلوم پڑے کہ کون سا آرڈر پہلے کا ہے کون سا بعد کا ہے۔ نقالی نہیں کی، دوسری تاریخیں نہیں لے لی۔ ہمارے یہاں تو ہماری تاریخ اور ہمارا سب کچھ موجود ہو کر کے لوگ نقالی کرتے ہیں۔ اب تو نقالی کا مزاج یہاں تک کہ پہنچا
کہ ڈسپلن بتانا ہو تو یورپ والوں کی مثالیں دی جاتی ہے، اتحاد و اتفاق بچانا ہو تو مثالیں کس کی دی جاتی ہے؟ عجیب بات ہے۔ میں نے ابھی جلدی ایک تصویر دیکھی، نقالی اور یہ دیکھیے بے ضمیری کہیں گے اس کو، کیا کہیں گے؟ جہالت کہیں گے اس کو، پس تو ذہنیت کہیں گے۔ ایک تصویر آئی واٹس ایپ پر، کسی بدھسٹ عبادت گاہ کی تصویر تھی یا کسی بھی جگہ کی، اس کے چپل بڑی ترتیب سے رکھے ہوئے تھے، بڑی ترتیب سے، اور اسی کے ساتھ ایک تصویر لگی ہوئی تھی مسجد کا جو چپل اتارا جاتا ہے مسجد کے مصلیان، وہ بے ترتیبی سے ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ میں جب دیکھا تو اس کی ذہنی قلاشی پر افسوس ہوا، یہ مفلس و قلاش آدمی تو چپلوں میں تہذیب دیکھ رہا ہے۔ اسلام نے تو محمود و ایاز کو آزو بازو میں کھڑا کر دیا، بادشاہ اور فقیر دونوں آ کر کے ایک صف میں کھڑے ہو گئے۔ ڈسپلن مسجد کے اندر ذرا داخل ہو کر دے، کیا کسی اور قوم میں ہے کہ بڑا اور چھوٹا بالکل برابر کھڑا ہو جائے اور امام کے اللہ اکبر کہتے ہی ہر شخص کو جھکنا ہے، چاہے وقت کا کتنا بھی بڑا عالم ہو، چاہے خلیفۃ المسلمین ہو، سب کو ڈسپلن یہ ہے۔ مگر افسوس اس نے چپلوں میں کسی قوم کی ڈسپلن دیکھی اور مسلمانوں کو تانا دینے لگا، جبکہ ہم نے یہ چپل بے معنی چیز ہے جو پیر میں رکھے جاتے ہیں، اس کو تو اسوہ بنا، ہم انسان زندہ انسانوں کو اسوہ بناتے ہیں۔ ایک بات آئی تو میں کہتا چل رہا ہوں، خیر تو ذہنی غلامی نہیں تھی، صحابہ اکرام بڑی زندہ قوم تھے اور دنیا کے ذہین ترین لوگ تھے، کئی سن تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کو بلایا، مشورہ کیا۔ صحابہ اکرام دنیا کے ذہین ترین انسان تھے، صحابہ کی ذہانت کے واقعات یہ ایک مستقل عنوان ہے، پڑھیے اس کو کبھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال پڑھیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فلسطین کے لیے گئے تو روایت ملتی ہے کہ ایک مقام پر کیچڑ تھا اور آپ کو اس سے گزرنا تھا، آپ نے جوتے اتارے اور کیچڑ میں داخل ہو گئے، کیونکہ مہار آپ کے ہاتھ میں تھی، سواری غلام کر رہا تھا، پاری تھی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ امیر المومنین اس حالت میں اگر ہم وہاں گئے تو ان لوگوں کو پر کیا اثر پڑے گا کہ ہمارا امیر المومنین، ہمارا امیر، یہ وضاقتہ، یہ انداز۔ آپ نے ارشاد فرمایا ابو عبیدہ اگر تمہاری جگہ کوئی یہ جملہ کہتا تو میں اسے لوگوں کے لیے عبرت بنا دیتا، ایسی سزا دیتا۔ یہ کون تھے؟ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے نبی نے کہا امین الامہ، امین الامت کا ان کو خطاب دیا تھا حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا سنو، ہم چرواہے تھے، بکھرے ہوئے تھے، کوئی مقام اور مرتبہ نہیں تھا، لیکن اللہ نے اسلام کے ذریعے ہم کو عزت دی ہے، اور جب اس کو چھوڑو گے ذلیل ہو جاؤ گے۔ میں جب یہ روایت پڑھا تو اللہ رب العالمین بے شمار رحمت نازل فرما، ان کی بصیرت دیکھو۔ ابھی مسلمانوں نے پیچھے ایک اعلان نکالا تھا کہ مسلمانوں کے مسائل کا حل کیا ہے؟ تعلیم، اسلام نہیں، تعلیم، اسلام کو چھوڑ کر کے تعلیم۔ نتیجہ کیا نکلا؟ ان جدید تعلیم گاہوں میں ہماری بچیوں نے کیا گل کھلائے، کیا حادثات رونما ہوئے، پوری قوم کا سر شرم سے جھک گیا۔ نئی ڈگریاں لے کر کے میڈیکل اور دوسرے شعبوں میں خدمات انجام دینے والوں نے کمیشن خوری کا کیسا طوفان بدتمیزی مچایا، اخوت، مروت، ہمدردی، داستانیں بن گئی سب۔ ہم نے اسلام کو چھوڑ کر کے عزت لا عز لنا الا بالاسلام، یہ صحابہ کرام کی بصیرت تھی۔ اسلام دے گا عزت، اگر آپ اس کو چھوڑ کر کے معیشت میں تلاش کرو گے، تعلیم میں تلاش کرو گے، اقتدار میں تلاش کرو گے، کہیں نہیں ملے گا۔ لوگوں نے یہی کیا، اور بھی بہت ساری چیزیں۔ خیر تو صحابہ کرام کو جمع کیا کہ ہمارا بھی ایک سال ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام نے باہم مشورے سے جس سال اللہ کے نبی نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی، اس سال کو مسلمانوں کے سن کا آغاز قرار دیا۔ ذرا سا غور کیجئے،
کتنی عجیب و غریب بات ہے. دنیا کے جتنے بھی سن ہیں کوئی بڑے واقعے سے منسوب ہے. سلف نے لکھا اس پر مفصل, لیکن صحابہ کرام کی نظریں کتنی دور تک تھی. انہوں نے ایک ایسے واقعے سے اسلامی سال کا آغاز کیا جو کمزوری, محرومی, بے کسی سب کچھ چھن جانے کا واقعہ ہے. ہجرت کیا ہے؟ ہجرت ایک سفر نہیں ہے مکہ سے مدینے کا, بلکہ صحابہ کرام بدن کے کپڑوں پر مکہ سے مدینہ گئے. بدن کے کپڑوں پر چھپ چھپ کر کے نکلنا پڑا, جان بچا کر کے نکلے, سب کچھ چھوڑ کر کے نکلے. کچھ بھی نہیں, نہ پیسہ, نہ کاروبار, نہ رشتے, نہ احباب, نہ گھر, نہ وطن, سب چھوڑ دیا. 13 سال اسلام کے لیے جو قربانیاں تھی صحابہ کرام نے, اس کے بعد آخری مرحلہ یہ آیا کہ جب یہ موڑ پر زندگی آئی کہ اب یا تو عقیدے کو بچایا جائے یا تو یہ تمام چیزوں کو بچایا جائے. صحابہ کرام نے ایک فیصلہ کیا. ہجرت ایک فیصلہ ہے, ایک اقدام ہے. صحابہ کرام نے وہ قدم اٹھایا کہ پوری دنیا ایک روشن انقلاب سے منور ہو گئی اسلام سے. اس قدم کی وجہ سے اللہ نے حکم دیا ہجرت کا. یہ ہجرت ایک طرف عقیدہ اور دین ہو اور ایک طرف سب ہو, تو عقیدے اور دین کی حفاظت کر کے سب قربان کر دیا جائے. ذرا سا غور کیجیے, آج ہم واقعہ بیان کرتے ہیں اور آج ہم اس کے سنتے ہیں, معمولی سا مالی فائدہ ہوتا ہے آدمی دین چھوڑ دیتا ہے, معمولی سی انا ہوتی ہے آدمی دین چھوڑ دیتا ہے. یہ صحابہ تھے, سب چھوڑا لیکن عقیدے کی اور دین کی سوداگری نہیں کی. کتنے واقعات ہیں, مسکراتے ہوئے جانیں دے دی لیکن عقیدے کی سوداگری نہیں کی. حضرت سمیہ کا واقعہ کس نے نہیں سنا؟ سب جانتے ہیں, اسلام کی پہلی شہیدہ, بوڑھی خاتون, ابو جہل سے کہتی ہے بڑی چھوٹی چیز تو نے عقیدے کے سامنے مانگ لی. دین کے معاملے ان کے نزدیک سب سے زیادہ اہم چیز اللہ کی نازل کردہ ہدایت تھی, دین تھا. اسی لیے اللہ نے قرآن میں انعام دیا, والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. مہاجر کون ہیں, کیا ہے ان کی عظمت؟ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ جو مہاجرین ہیں, جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا اور جن لوگوں نے ہجرت کی, ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لہم مغفرۃ ورزق کریم. یہی حق پر اور اللہ نے کہنے کی مغفرت فرما دی. عظمت صحابہ, اللہ نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا, ان کی صفتوں کو قرآن میں ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے. بے شمار آیتیں ہیں. آج لوگ صحابہ پر سب و ستم کرتے ہیں. صحابہ کے بارے میں کیسی قربانیاں دی تھی. اگر واقعات بیان کرو, 13 سال کیسے اذیت کے ساتھ گزارا صحابہ کرام نے. موت ہر وقت دستک دیتی کہ تھی آ کر دہلیز پر, ہر وقت دھڑکا لگا رہتا تھا. حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ نے پورے کپڑے اتار کر کے آپ کو چٹائی میں لپیٹ کر کے دھونے دی جاتی. یہ زنیریاں نہدیہ ام عبیس کے لونڈیاں تھی, پانی میں ڈبکی دی جاتی. کسی کے بدن پر کھال لپیٹ کر کے کس کر باندھ دی جاتی اور چلچلاتی دھوپ میں ڈال دیا جاتا. کھال خشک ہوتی, جب اس کو جکڑتی اور دباتی, تکلیف سے جب وہ چیختے تو مشرکین کو مزہ آتا. حضرت خباب, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک مرتبہ پیٹ کھلی دیکھا تو ایسا لگتا تھا جیسے کیچڑ, مٹی جو ہوتی ہے بالکل کھوبڑ کھابڑ, ویسے ہی پیٹ تھی. آپ نے کہا یہ کیا؟ کہا امیر المومنین, مکی زندگی میں ایک مرتبہ اسلام چھوڑنے کے لیے مجھ کو آگ پوری کے بچھائی گئی, لال آگ کے وہ, اور اس پہ لٹا دیا گیا. یہ قربانیاں, وہ جب وہ آگ میرے پیٹ کی چربی اور گوشت تو جلا تو اس سے وہ آگ بجھی. یہ اسی کے نشانات, بتاتے بھی نہیں تھے وہ کسی کو. یہ تھے صحابہ کرام. تو اس لیے ہجرت سے رکھا کہ مستقبل میں جب بھی قیامت تک کے اہل ایمان پر کوئی
मुसीबत का वक्त तो आए, मुश्किल वक्त तो आए, तो असलाफ की ये पूरी दास्तानें उसके लिए हौसले का काम देवे कि ये तो हमारी तारीख है, सब कुर्बान करके इस्लाम को बचा लेना। ये हमारे लिए उसवार नमूना हो, ये वाक़यात ये हमारे सामने हो, इसलिए रखा था। तो माह मुहर्रमुल हराम की एक तारीख़ी हैसियत ये कि हिजरत की मुनासबत से मुसलमानों का साल शुरू होता है, साल का आगाज़ होता है, हिजरी साल का आगाज़। लेकिन हमारे माशरे के अंदर इन तमाम चीज़ों से ज़्यादा जिसको शोहरत है, बच्चा बच्चा आदमी जिसको जानता है, वो वाक़या करबला, उसकी मुनासबत से। हालांकि वाक़या करबला जो है इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, कोई ताल्लुक़ नहीं है इसका इस्लाम से। किस मुनासबत से? अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज के दिन हमने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह आयत नाज़िल फरमाई अल्लाह ने। तो दीन मुकम्मल अल्लाह ताला ने अल्लाह के नबी पर कर दिया। अब क़यामत तक के लिए वो काफ़ी है। अल्लाह के नबी के रुखसत होने के 50 साल बाद सन 51 हिजरी में, 61 हिजरी में यह वाक़या हुआ, वाक़या करबला। कितने साल बाद? 50 साल, 51वें साल में 61 हिजरी में यह वाक़या हुआ है। 61 हिजरी में मुकम्मल दीन होने के बाद दीनी अहकामात पर अमल, ये तमाम चीज़ें हैं। लेकिन ये दीन जब अल्लाह के नबी पर मुकम्मल हो गया, अल्लाह के नबी इस दुनिया से रुखसत हो गए, तो इसका दीन और शरीयत से क्या वाक़या है करबला। असल में इस वाक़े को इतना ज़्यादा जो मशहूर किया गया, इसमें जो इतनी रंगामेज़ी की गई, वाक़या है ज़रूर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और आपके खानवादे को धोखे से बुला करके मज़लूमाना धोखा दिया कूफियों ने और मज़लूमाना शहीद किया आपको। सारे के सारे मर्दों शहीद कर दिए गए। ज़ैनुल आबदीन जो बीमार थे इस वजह से वो बच गए, और ख़वातीन हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ ये किया गया, इससे इनकार नहीं। लेकिन इस वाक़े को जिस तरीके से बयान किया जाता है कि कुफ्र और इस्लाम की जंग थी, हक़ और बातिल का मारका था, इस्लाम दाव पर लगा हुआ था, यजीद ने यह कारनामा अंजाम दिया, सियाह कारनामा कहा जाता है इसको, यजीद ने। और फिर उसके जलों में क्या क्या किया जाता है, ये जो वाक़या मशहूर किया गया, इस्लाम दाव पर लगा। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस्लाम के लिए निकले, इस्लाम की बका के लिए अपने पूरे ख़ानदान के साथ कुर्बानी दे दी। फिर उसके बाद ये कि यजीदियों ने क्या किया उनके साथ, फिर ये कि वाक़या करबला में क्या वाक़यात हुए वहाँ वो, फिर उसके बाद वाक़या करबला के बाद जो किया जाता है नवार मातम, ये तमाम चीज़ें, इसको इतनी ज़्यादा शोहरत इसलिए दी गई कि सिर्फ ये नहीं कि हमको वाक़या बताना है, बल्कि इसके जलों में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो खालिस इस्लाम के ख़िलाफ़ है, मुसलमानों को दे दी गई। और मुसलमानों ने भोले भाले वो कबूल भी कर लिया उसको। ये वाक़या सिर्फ आपको बताया नहीं जा रहा है, बल्कि इसकी जलों में सहाबा को बुरा भला कहा जाता है। हम समझते हैं यजीद को बुरा कह रहे हैं, सहाबा को बुरा कहा जाता है, तमाम सहाबा को। और आम से आम आदमी कहता है सहाबा किराम को। हम ये समझ रहे हैं कि यजीद की टुकटुकी बज रही है। यजीद का मामला जाने दीजिए। जिन लोगों ने मारा कूफी, उनका कोई नाम ही नहीं लेता है, कोई नाम नहीं लेता है। क्या क्या किया गया। उसके अलावा सिर्फ ये नहीं, बचपन में हम लोग एक खेल खेला करते थे, आपने भी खेला होगा या खेलते होंगे। एक लकीर है, बिना मिटाए बिना काटे छोटी करना है। तो तरीका ये होता था कि उसके बाजू में उससे बड़ी लकीर पाड़ दो, बस वो छोटी हो जाती। ये खेल होता था, ये खेलते हैं लोग, और हाफिज़ों ने यही किया। वाक़या करबला को इतना बड़ा बताया कि 3 साल की प्यास तो खानवादा हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मुसलमानों को याद रह गई। 3 दिन की, 3 साल का शेब अबी तालिब भूल गए
13 سال کی ہجرت سے پہلے کی صحابہ کی قربانیاں بھول گئے. ایک مارکا تو یاد رہا, لیکن بدر بھول گئے, احد بھول گئے, خندق. پوری ایک سورت سورہ احزاب نازل فرمائی اللہ رب العالمین نے. قرآن نے کہا ہے اس واقعے میں کے بارے میں, وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ بَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ. دل حلق میں آ کر اٹک گئے. وہ واقعہ ہم نے فراموش کر دیا. وہ ساری قربانیاں صحابہ کرام کی سب کچھ بھلا دیا. اس کے پس منظر میں سب کے سب آج زماں زبط آئے. تو یہ میں تو کہتا ہوں, پیاس یاد ہے کبھی ہم نے صفا مروہ پر دوڑنے والی ہاجرہ کو یاد کیا جو اللہ پر ایسا توکل کرنے والی تھی. سکینہ تو سب کو یاد ہے, زینب تو یاد ہے کہ اللہ نے آسمان سے جبرائیل کو بھیجا اور ایسا پانی جاری کیا. پانی ہی کا واقعہ یہ کہ قیامت تک کے لیے اب ایسا پانی نہیں. زمزم ہر مسلمان اس کو پینے کی خواہش کرے. اللہ کے نبی نے کہا جس ضرورت کے اور نیت اور مقصد سے پیے وہ مقصد پورا. یہ ہے زمزم کی خصوصیت. کیسا اللہ پر توکل, کوئی نہیں تھا. یہاں تو پورا خاندان ہے, کوئی نہیں, تنہا شیرخوار بچہ لے کر کے صرف اللہ کا حکم چھوڑ کر آ گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. ہم نے بتایا, ہمارے یہاں وائز نے ذاکر نے سنایا, علی اصغر کے حلقوم میں لگا تیر. لیکن کبھی ہم نے بیان کیا کہ تنہا ابراہیم نے علیہ السلام بڑھاپے میں ملی اولاد کے بارے میں جب اللہ نے حکم دیا, فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین. پیشانی کے بل گرا دیا. یہ اپنے ہاتھ سے, دوسرا نہیں, کوئی نہیں ہے, دشمن نہیں ہے جو چلا رہا ہے خنجر, اپنے ہاتھ سے تلو چھری چلائی. اللہ نے کہا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ, عظیم ذبیحہ یہ تھا اولاد کا. زمازد عام کیا ہم نے, بتایا ہم نے. کتنے واقعات حقیقی جو قرآن میں, جو حدیث میں ہے, جو اللہ کے نبی اور اللہ کے نبی وہ صحابہ کرام جن کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی. ان کے بارے میں رابطے نے سب بلا دیا. سب اس کو چھپانا تھا, اس لیے اس کے اوپر اتنی محنت کی گئی. شورا کی پوری ٹیم کھڑی کی گئی, قصیدے مرثیے لکھے گئے, لوگوں کے درمیان عام کیا گیا. یہ ایک خاص سازش کے تحت ہوا. اس لیے اس سازش کو سمجھنا اس میں بہت ضروری ہے. بحث وہ کرنا جو دوسری ہے, دور تک جائے وہ نہیں. سازش جو ہے اصل میں یہودی ایک سازشی قوم ہے, اجاری اور مکاری سے بھری تاریخ ہے, ان کی بھری تاریخ ہے. ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد ایک یہودی نے اپنے آپ کو بہت بڑا معتقد ظاہر کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا, اور عیسائیت قبول کر لیا. خوب اس کی تبلیغ کرنے لگا, خوب آگے بڑھ کر کے. اور پھر ایک سفر کے دوران کہتا ہے اپنے معتقدین کے ساتھ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رات میں, یعنی وہ بیان کیا کہ مجھ کو جو عیسائیت قبول کیا اس کی وجہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود کہا. اسی نے تثلیث کا عقیدہ گڑا عیسائیوں میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں, مریم اللہ کی بیوی. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ, جن لوگوں نے کہا خدا تین ہے. یہ اسی نے عیسائیت کا لبادہ اوڑھ کر یہودی تھا, عقیدے اور دین کو تباہ کرنا. ضرب یہ وہی لگاتے ہیں. اللہ کے نبی کے دور میں بھی ان یہودیوں نے ساری کوشش کی, قتل کرنے کی کوشش کی. مشہور واقعہ ہے, چکی کا پاٹ آپ کے اوپر گرانے کے لیے, لیکن اللہ کے نبی کو حضرت جبرائیل نے آ کر کے خبر دی اور آپ اٹھ کر کے چلے آئے. زہر آپ کو دیا گیا. لبید بن عاصم نامی یہودی نے آپ کے اوپر انتہائی خطرناک جادو کیا. ساری کوششیں کی,
ساری پروگرامنگ کی، لیکن ہر مرتبہ فیل ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے بچا لیا اللہ کے نبی کو. نتیجہ کیا ہوا کہ ان لوگوں نے وہی پرانا حربہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر کے اسلام کے خلاف کام کیا. صنعاء یمن کے رہنے والا ایک یہودی عبداللہ بن سبا، اس نے اسلام کا لبادہ اوڑھا اور مسلمانوں کے درمیان محبت اہل بیت کے نام پر، یہاں پر یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عقیدت کے نام پر دیا گیا تثلیث کا عقیدہ کہ اللہ کے بیٹے تھے، ان کی مظلومی کی داستان کہ ان کو سولی پر چڑھایا لوگوں نے، یہ سب بیان کر کے کیا گیا. یہاں پر بھی وہی. اور ایک خاص چیز یہودیوں کی ہے، یہودیوں کا ماننا ہے کہ دنیا کے جتنے بھی لوگ ہیں اس لیے پیدا کیے گئے کہ ہماری غلامی کریں، ہم اللہ کے سب سے محبوب بندے ہیں. اور لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، جہنم میں تھوڑی جائیں گے چند دن کے لیے، یہ ان کے عقائد میں سے ہے. اور ان کے ہاں یہی چلتا ہے باپ کے بعد بیٹا، یہ بڑی زبردست ہے. اور یہ چیز عیسائیوں کے بھی اندر بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بندوں کی عقیدت گھولی جائے. یہاں بھی انہوں نے اسی کو استعمال کیا، محبت اہل بیت. دین پورا اس کے گرد گھما دیا، پورا کے پورا دین، جبکہ دین اللہ کی نازل کردہ ہدایت پر عمل کرنے کا نام ہے، مگر پورا گرد اس کے گرد گھما دیا. خیر لمبی بات، بہت لمبی بات ہو جائے گی اگر میں پوری تفصیل بیان کروں. اس کو بس یہاں سے سمجھ لینا چاہیے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے تو سوال کیا گیا کہ کیا تم نے اللہ کے نبی سے فتنے کے بارے میں پوچھا تھا؟ تو کہا ہاں. کہا میں عام فتنے کی بات نہیں کر رہا ہوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بلکہ وہ فتنے جو سمندر کی لہروں کی طرح آئیں گے، پائے در پائے. سمندر کے کنارے کبھی جا کر کھڑے ہوئیے آپ تو اس کی لہریں جو آتی ہے تو گیپ نہیں ہوتا ہے، ایک لہر ختم نہیں ہوتی ہے تو پیچھے دوسری آتی رہتی ہے، پائے در پائے. کہا ہاں میں نے پوچھا تھا اس فتنے کے بارے میں. آپ نے ارشاد فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تم نے پوچھا تھا؟ کہا ہاں. تو کہا تم کو کیا؟ اللہ کے نبی نے تو کہا ہے کہ یہ امت میں فتنے کا دروازہ ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس دن یہ ٹوٹ گیا قیامت تک کے پھر فتنے ختم نہیں ہوں گے. فتنوں کی جو آئیں گے قیامت تک ختم نہیں ہوں گے. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مجلس سے اٹھ کر چلے گئے تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ اچھی طرح یاد کر کے کہو کہ اللہ کے نبی نے ٹوٹ گیا کہا تھا یا کھل گیا دروازہ کہا تھا؟ تو کہا ٹوٹ گیا کہا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوال کیا تھا. تو آپ نے کہا ٹوٹ گیا کہا تھا، کھل گیا نہیں. تو آپ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، کیونکہ ٹوٹا ہوا دروازہ بند نہیں ہوتا ہے، کھلا ہوا بند ہوتا ہے، مطلب فتنے ختم نہیں ہوں گے. صحابہ نے کہا ٹوٹ گیا کہا تھا. کہاں؟ ہاں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے مراد ہے. اور آپ دیکھیے فیروز لولی نامی مجوسی نے، جس کا مزار آج ایران میں ہے بابا شجاع الدین کے نام سے، رافضی اس کو ہیرو مانتا ہے، وہاں جا کر کے منتیں مانگتا ہے، مرادیں مانگتا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نفرت کرتے ہیں، وہی ایران فتح کیا تھا. اس میں ایک اور چیز ہے، اب یہیں پر بات آئی ہے تو کہہ دوں، رافضی محبت اہل بیت کی بات کرتا ہے، محبت اہل بیت نہیں. صرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آپ سنیں گے. کبھی آپ نے یا حسن سنا یا عباس سنا؟ لوگوں نے لکھا ہے اس لیے کہ آپ کی جو بیوی تھی شہربانو، یہ ایران کے بادشاہ یزدجردو کی بیٹی تھی. اس کی 3 بیٹیاں تھیں. تینوں جب آئی لونڈی بن کر کے تو ان تینوں کو 3 کے حوالے کیا گیا. ایک عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جن سے ان کے بیٹے عاصم پیدا ہوئے، اور ایک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تو یہ مجوسی ایرانی نسل ہے، یہ رافضی پورے ایرانی ہے، مجوسی آگ پرست ہو، یہ اس بادشاہ کے خاندان کی ہے، اس لیے حضرت حسین کی عقیدت ہے ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ورنہ ان کے ہاں کیا جانتے ہیں؟ ساسانی. وہ ایک الگ ذرا سا بات لمبی ہو جائے گی. ساسانیوں کے ہاں بادشاہ اپنی بہنوں سے شادیاں کیا کرتے تھے.
ان کے یہاں حرمت نہیں تھی. یہ کہتے تھے کہ ہمارا خاندان دیوتا سے ملتا ہے، رب کا خاندان ہے، اس لیے اس کے خون میں آمیزش نہیں ہونا چاہیے. یہ جو ماں اور بہن پر سے گالیاں آئی ہیں وہیں کی دین ہے، وہیں سے آئی ہے یہ سب، کیونکہ ان کے ہاں یہ سب تھا، ایرانیوں کے ہاں. خیر بات ذرا لمبی ہو جائے گی. تو اس بنیاد پر ہے. تو اس نے یہ کیا کہ مسلمانوں کے درمیان اسلام کا لبادہ اوڑھ کر کے ایسی تعلیمات مسلمانوں کے اندر داخل کی اور ایسی باتیں جس سے اسلام کے خلاف یا تو مسلمانوں کا عمل ہو یا اسلام کی تاریخ اور اس کی حقیقی تعلیم سے آدمی دور ہو کر کے صرف نام کا مسلمان رہ جائے. یہ پوری کوشش، اور کربلا کے واقعے میں پوری توانائی یہی خرچ کی گئی. میں اکثر کہتا ہوں کہ رافضیت کی ہلکی سی تصویر ہم جان لیں، ہلکی سی. یہ کیا ہے؟ بالکل اسلام کے خلاف پیرالل ایک مذہب ہے. ہم اللہ کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں، وہ بیعیب ہے. یہ کہتے ہیں اللہ کو بھی اچانک کچھ معلوم ہوتا ہے. بدا کا عقیدہ ان کے یہاں. میں سمجھتا ہوں دنیا میں کوئی قوم نہیں ہوگی جس کا اتنا سڑا ہوا عقیدہ ہو، اتنا سڑا ہوا. بدا کیا جانتے ہیں؟ بدا یہ ہے کہ اچانک اللہ تعالیٰ کو بھی کوئی بات معلوم پڑتی ہے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، اللہ ہم کو معاف فرما رب العالمین اس کفر کو بکنے کی وجہ سے، معاف فرما رب العالمین. نقل کرنے پر مجبور ہے ہم لوگوں کو بتانے کے لیے. یہ عقیدہ کیسے آیا؟ ان کا جو امام ہے، یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے. علامہ احسان علی ظاہر نے ایک تقریر میں کہا ہے کہ ہم بچپن میں سنتے تھے کہ زمین گائے کی سینگ پر ہے تو کہتے تھے کہ بڑی بوڑھیاں چھوڑ دیتی ہیں ایسے ہی. لیکن جب رافضیوں کی بے وقوفانہ تحریریں دیکھی تو اس میں لکھا ہے، کیسے لکھا ہے؟ حضرت علی نے خیبر میں جب تلوار چلائی، غصے میں تھے، جب تلوار چلائی مرحب پر تو اس کا سر کٹا، اس کے بعد دھڑ کٹا، گھوڑا کٹا، اب زمینیں کٹنا شروع ہوئی. حضرت جبرائیل آئے، اپنا پر رکھ دیا، وہ بھی کٹ گئے. کہا علی رک جاؤ. اللہ نے جبرائیل کو کہا روکو، نہیں تو وہ گائے کی سینگ پر نہ چلی جائے ان کی تلوار. پتہ چلا ہمارے یہاں کی بڑی بوڑھیاں بھی رافضیوں کی بہت ساری چیزیں جانتی تھی کہ کیا کیا یہ بناتے ہیں ٹیبل. یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں اس کے حوالے ہیں، آپ کو مذاق لگے، حوالے ہیں اس کے ہر چیز کے. ان کے ہاں چاند پر کیا لکھا ہوا ہے؟ فاطمہ، علی، حسن، حسین کے جو کالا اولا دکھتا ہے نا، ہمارے یہاں کہتے تھے وہ بڑھیا کاٹتی ہے، یہ کہتے ہیں نہیں، یہ لکھا ہے. یہ تو ان کا جو 12 امام ہیں ان کے، اور ان کا عقیدہ ہے کہ ائمہ کرام تمام انبیاء سے افضل ہیں. خمینی اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے کشف الاسرار میں کہ انبیاء سے افضل ہیں ائمہ. بلکہ اگر آپ کو بتاؤں میں عقیدہ جان لیجئے ان کا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو اسی لیے بھیجا کہ علی کی اور 12 ان کے جو امام ہیں ان کی ولایت کو تسلیم کریں. حضرت یونس علیہ السلام نے نعوذ باللہ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ نہیں مانا، 40 سال مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی سزا دی اللہ نے. کون لکھتا ہے؟ جلاء العیون میں ملا باقر مجلسی لکھتا ہے. کتابیں ان کو اٹھا کر دیکھیے، نعوذ باللہ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. تو ان کا عقیدہ ہے کہ ان کا امام، اب یہ بھی بڑی عجیب بات ہے، کوئی ڈاکٹر بیٹھا ہوگا تو مذاق بنا لے گا، ران سے پیدا ہوتا ہے، ہر چیز نرالی لاتے ہیں یہ، کیونکہ سمجھتے ہیں کہ عقل کو گھر رکھ کر کے گفتگو کی جائے گی، دلیلوں کی گفتگو نہیں ہے. یہ پیدا ہوتا ہے جب سے اس کو آدم سے لے کے قیامت تک تمام چیزوں کا علم ہوتا ہے، حرام و حلال کا اختیار ہوتا ہے امام کو. یہ جس کو چاہے جنت میں لے جائے، جس کو چاہے جہنم میں لے کر کے جائے، یہ ساری چیزیں آپ کو ملے گی. تو اور یہ اپنے امام کو علیہ السلام کہتے ہیں، علیہ السلام کہتے ہیں اپنے امام کو. آپ کسی اور کے بارے میں نہیں سنیں گے علیہ السلام، لیکن حضرت حسین، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان لوگوں کے بارے میں ضرور یہ کہیں گے. ہمارے یہاں بھی لوگ کہتے تھے. پھر امام خاص طور سے ہمارے یہاں لوگ امام
جیسے امام بخاری، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام اوزاعی، امام سفیان ثوری، امام مسلم، یہ جو ہم کہتے ہیں تو اس لیے کہ فن حدیث کے امام ہیں، اس لیے کہتے ہیں فقہ کے امام ہیں، امام شافعی، امام مالک اس لیے کہتے ہیں. لیکن یہ جب امام کہتے ہیں تو ایک عقیدہ پیچھے ہوتا ہے، اس لیے کبھی نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ رافضی اس عقیدے سے کہتا ہے. اس عقیدے کیوں؟ کبھی آپ نے امام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنا؟ عمر فاروق، عثمان ذو النورین، ابو عبیدہ بن جراح، خالد بن ولید، عمرو بن عاص، سعد بن ابی وقاص، مغیرہ بن شعبہ، ابو سعید خدری، ابو دردہ، ابو الواقد ریسی، کسی کے بارے میں آپ نے سنا ہے امام؟ یہ عقیدے سے کہتے ہیں، ان کا عقیدہ ہی اللہ کے لیے واجب ہے کہ اپنے ایک وسیع دنیا میں رکھے. تو امام پیدائشی امام ہوتا ہے، باپ کے بعد بیٹا. تو پہلے امام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے حضرت حسن، تیسرے حضرت حسین، چوتھے زین العابدین، پانچویں باقر، چھٹے جعفر صادق. اب جعفر صادق کے ایک لڑکے تھے اسماعیل، یہ جوان ہوئے، امامت کا اعلان ہو گیا کہ بھائی یہ امام. جوانی میں مر گئے. اب جوانی میں مر گئے، اب تو بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا. تو بولے اللہ کو بھی نہیں معلوم تھا کہ اس کی زندگی کم لکھا ہوں، یہ تو بابی کی زندگی میں چلا جائے گا. یہاں پہ ایک عقیدہ گڑا کیا بدا، اور یہیں سے بوہرا الگ ہو گئے. وہ 6 کو مانتے ہیں، بوہری 6 کو مانتے ہیں، اسماعیلی جو کہا جاتا ہے نا ان کو، وہ وہیں سے الگ ہو گئے. جیسے کہ دیگر صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، وہ ان کے 6 ائمہ کو کہتے ہیں برا. اسماعیل بوہرا یہیں سے الگ ہوئے. وہ 12 کو مانتے ہیں، یہ 6 کو مانتے ہیں، اور کچھ لوگ اس سے بھی کم کو مانتے ہیں، 6 سے بھی کم کو کچھ لوگ مانتے ہیں. اب آپ لوگ سمجھدار ہیں. تو خیر، یہاں سے عقیدہ بنا. کتنا بدترین عقیدہ ہے. اللہ علیم و خبیر ہے. کیسا؟ اللہ نے ارشاد فرمایا انہا ان تکم مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بہ اللہ ان اللہ لطیف خبیر. بڑا باریک بین اور بڑا باخبر. یہ اللہ کے علموں میں نقص ہے، اور اللہ کی ذات کامل ہے. عقیدہ ہی اس کا درست نہیں ہے جو یہ کہتا ہے. قرآن کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے کتنے قسم کی تعریف ہوئی ہے؟ 4 قسم کی. یہ اس سے 3/4 قرآن تھا، اس میں اہل بیت کی منقبت تھی، ان کی تعریف تھی، تمام کے تمام ان لوگوں نے اڑا دی. یہ اصلی قرآن نہیں ہے. مولانا منظور نعمانی نے ایک کتاب لکھی ہے، ایرانی انقلاب خمینی اور شیعت نام ہے. اس میں انہوں نے باقاعدہ فوٹو چھاپا ہے ان کی بنائی ہوئی سورہ فاتحہ کا. مولانا عبدالشکور فاروقی کی ایک کتاب ہے جس میں انہوں نے تفسیر آیات اس میں بڑی مفصل بحث کی ہے، اور اس عنوان پر بے مثال قلم کار دنیا کے زبردست داعی اور مبلغ جنہوں نے ان کی کمر توڑ دی، علامہ احسان الہی ظہیر، الشیعہ والقرآن، ایک بے مثال کتاب آپ نے لکھی ہے. وہ کہتے ہیں 1200 روایتیں میں نے ایسی پائی جس میں لکھا ہوا ہے قرآن غلط. ہمارا امام معصوم صحیح علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں قرآن کو یہ محرف مانتے ہیں. ہم مانتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. اللہ نے اس کو نازل فرمایا اور اس کی حفاظت کی اللہ نے ذمہ داری لی ہے. صحابہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے جزو لا ينفق ہے اسلام کا. اللہ کے نبی نے کہا ایک کھجور اگر میرے صحابی نے دے دی بات کے لوگ احد پہاڑ کے برابر سونا دے دیں اس کے برابر ہی نہیں ہو سکتا. یہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کے بعد تمام صحابہ کرام 4 یا 5 کو چھوڑ کر مرتد اور کافر ہو گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلمان فارسی، ابو ذر غفاری، عمار ابن یاسر اور مقداد ابن اسود. بلکہ روایتیں کیا کیا ہے؟ ابلیس، ملا باقر مجلسی لکھتا ہے، حیات القلوب اٹھا کر دیکھیے، ابلیس نے اللہ سے پوچھا مجھ سے بھی بدتر کسی کو پیدا کیا ہے؟ دل کانپ جاتا ہے یہ سب بیان کرتے ہوئے. ہمارے یہاں کچھ لوگ رافضیوں کی ہمدردی برتتے ہیں، خاص طور سے 2 نام اس میں بہت ہیں، جیسے مولانا مودودی اور اصغر علی انجینئر. یہ کبھی رافضیوں کے خلاف ان کا قلم نہیں چلا،
اللہ کے نبی کے صحابی آپ کے چچا زاد بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جھوٹی سچی روایتیں بیان کر کے امیر معاویہ اور دیگر صحابہ پر سب و شتم کرتے ہیں. پورے رافضیوں کی کتابیں تمام صحابہ کو گالیاں دینے میں بھری ہوئی، ان کی کبھی زبان نہیں کھلی، کیونکہ اسی کی پروردہ ذہنیت کے حامل یہ لوگ ہیں. بے صحابہ کی غیرتوں اور دینی غیرتوں حمیت سے آری لوگ. وہ ایک مستقل عنوان ہے، انشاءاللہ پھر کبھی اس پر کہوں گا، یا اس روز کے سنیچر کے پروگرام میں انشاءاللہ اس پہلو پر کچھ گفتگو کریں گے. تمام صحابہ کو تو خیر اللہ نے کہا جا داروغہ جہنم سے گئے. داروغہ جہنم کے بعد جب ابلیس گیا تو ابلیس کو لے کر کے داروغہ جہنم چلا. وہ کہتا ہے ہر طبقے کی آگ پہلے طبقے کی آگ سے زیادہ خطرناک تھی. 7ویں طبقے میں جب وہاں گیا تو وہاں 2 لوگ تھے، نعوذ باللہ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، جن کو جہنم کا عذاب دیا جا رہا تھا سب سے دردناک. وہ کون تھے؟ ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ رافضیوں کی کتابوں کے حوالے دے رہا ہوں. موتا قیامت تک کے حرام ہے. ان کے یہاں بہت بڑی عبادت ہے موتا. تھوڑی دیر کے لیے کسی عورت کو چند کچھ پیسے دینا اور کہنا کہ تو میری بیوی. خمینی لکھتا ہے 10 منٹوں کے لیے بھی کر سکتے ہیں، گواہ کی ضرورت نہیں ہے. کعبہ خانوں کے آباد کرنے میں اب کون سی چیز روکے گی؟ جائے آدمی 10 منٹوں کے لیے بیوی بنا لے 500-200 دے کر کے. یہ خمینی اپنی کتاب کشف الاسرار کے اندر لکھتا ہے، اٹھا کر دیکھیے. اور اتنی بڑی فضیلت ہے، اس پر میں واقعات بتاؤں تو آپ سن نہیں پائیں گے. رافضی علماء کی کتابیں، ابھی ایک رافضی عالم نے کتاب لکھی شیعوں کی اصلاح کی غرض سے، 2-3 کتابیں ان کے مارکیٹ میں آئی ہے. اس میں ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک عورت نے ایک مرد سے متا کیا. ایام مخصوص جو عورتوں پر آتے ہیں وہ ختم ہونے کے بعد متا کیا، کسی سے نہیں ملی. اور اس کے بعد ایسے حالات ہوئے کہ 2-3 مہینہ کوئی متا کرنے والا ملا نہیں، حمل ٹھہر گیا. اس سے بچی پیدا ہوئی، بڑی خوبصورت بچی جوان ہو. ایک روز اچانک وہ اپنی ماں کے سامنے قے کرنے لگی. ماں نے پوچھا کیا بات ہے؟ بولے میں نے فلاں سے متا کیا. وہ عورت عالم سے آ کر کے کہتی ہے اسی کی بچی ہے وہ، کیونکہ میں نے جب اس سے متا کیا تھا تو 3-4 مہینہ کسی سے متا نہیں کیا، تو مجھ کو یہی بچی تولد ہوئی ہے. اب وہ اسی سے متا کر رہی ہے، اپنے ہی باپ سے. کیا جواب دے میں؟ واقعات اگر بیان کروں تو لمبی قطار ہے کہ متا کے کیسے واقعات. بے حیائی باقاعدہ گھومتی رہتی ہیں مزارات کے اطراف، یہ ان کے بڑے بڑے ائمہ کے متا کروانے کے لیے خواتین. تقیہ دین کا 9 حصہ جھوٹ ہے. بہت بڑی عبادت ہے، جس نے تقیہ نہیں کیا اس نے کچھ نہیں کیا. ہمارے یہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت جھوٹے پر. مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. منافق کی 4 علامتیں بات کرے تو جھوٹ بولے، اور اگر کسی میں یہ علامت آ جائے ایک بھی تو نفاق ہے، اور اگر 4 آ گئی تو پکا منافق. اللہ کے نبی نے کہا ان کے یہاں بہت بڑی عبادت ہے. لمبی بات ہو جائے گی. 12 ائمہ کے بارے میں، ان کے جو امام ہیں، ان لوگوں نے یہ عقائد جو بنائے ہیں، پھر اس کے بعد جو دوسری چیزیں ہیں ان کے یہاں، حلت و حرمت کی، زکوٰۃ کی، وہ مسائل خالص قرآن و حدیث کے خلاف. بس ایک بات یاد رکھیے، رافضی اگر کسی شہر میں رہتا ہے وہاں کوئی رافضی نہیں ہے تو کوئی مسئلہ پیش ہو تو سنی عالم سے جا کر سوال کرے، اور جو جواب دے اس کی مخالفت کرے وہ حق پر رہے گا، ثواب پائے گا. یہ ان کا عقیدہ ہے. پوری تاریخ میں رافضیوں نے کوئی ایک جنگ مسلمانوں کے علاوہ کسی قوم سے نہیں لڑی ہے. غدار قوم ہے. تاتاریوں کو بلانے والا رافضی میر جعفر میر صادق، سراج الدولہ ٹیپو سلطان کو دھوکہ دینے والے رافضی. ملک شام میں قتل عام کیا ان لوگوں نے. نصیری ہے وہ، بشار نصیری ہے. کبھی انہوں نے ہمیشہ دھوکہ دیا ہے مسلمانوں کو، ہمیشہ. کرامتا کے دور میں 7 سال حجر اسود کے بغیر طواف ہوا. حتیم میں حجاج کو انہوں نے قتل عام کیا. بہت سارے فتنے انہوں نے برپا کرنے کی کوشش کی، لیکن موجودہ دور کی حکومت نے ان کی ساری سازشوں کو ناکام کیا. ہر فتنے کے پیچھے آپ کو رافضی ملے گا. وہ ایک الگ تاریخ ہے.
ان کی عقیدہ ہے سنی کا مال غصب کر لو تو جائز ہے، عزت لوٹے تو کوئی اس پر وہ نہیں ہے، جیسے رافضیوں کا عقیدہ ہے۔ پورے باقاعدہ لوگوں نے کتاب لکھی ہے، پیرالل عقیدہ، پیرالل۔ کوئی رافضی رہتا ہے آپ کی پیٹھ پر آ کر مارا تو اس کو ثواب ملتا ہے، یہ ان کے یہاں عقائد ہے۔ تو رافضیت اسلام کے خلاف ایک پیرالل مذہب ہے۔ اب اتنی چیزیں ذہن میں رکھیے، میں انشاءاللہ انتہائی اختصار سے واقعہ کربلا تو نہیں بیان کروں گا، اس کے نتائج کیا کہا جاتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام داؤ پر لگا تھا، آپ کو اسلام بچانے کے لیے نکلے، یہ کہا جاتا ہے نا۔ سب سے پہلی چیز، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ میں جب بیعت کے لیے کہا گیا آپ تیار ہو گئے، لیکن آپ نے کہا میں اعلانیہ بیعت کروں گا۔ دوسرے روز بیعت ہونا تھی یزید کے ہاتھ پر، لیکن ان کے نمائندے نہیں آ سکے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے مکہ آ گئے۔ جب آپ مکہ آئے تو کوفیوں کا خط آنا شروع ہوا، آپ یہاں آ جائیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے آپ کو امیر المومنین بنا لیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی ذہین انسان تھے، ذہین آدمی۔ آپ نے مسلم بن عقیل کو بھیجا، ذرا خبر لو، یہ جو خطوط آ رہے ہیں، ملا باقر مجلسی حیات القلوب میں 14,000 خطوط لکھتا ہے، 14,000 خطوط۔ یہ پہنچے مسلم بن عقیل، پہنچے کوفہ، ان کے بھائی تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، وہاں گئے۔ ایک دن میں 30,000 کوفیوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی کہ ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امیر المومنین بناتے ہیں ایک دن میں۔ اب انہوں نے لیٹر لکھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہاں تو یہ صورتحال ہے، آپ چلے آئیے۔ حضرت حسین اپنے پورے خانوادے کے لوگوں کو جمع کیا آپ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نکلنے لگے مکہ سے۔ صحابہ اکرام نے دیکھا تو کہا یہ کوفی ہے، یہ دھوکے باز لوگ ہیں۔ آپ کے والد کے ساتھ انہوں نے دھوکہ کیا، آپ کے بھائی حضرت حسن کے ساتھ انہوں نے دھوکہ کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو بھی نہیں چھوڑیں گے، آپ مت جائیے۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اگر مجھ کو یقین ہوتا کہ آپ کی لگام پکڑ لوں گا سواری کی، آپ چھوڑاؤ گے نہیں، لیٹ جاؤں گا اور آپ گزرو گے نہیں میرے اوپر سے، تو میں لیٹ جاتا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بھائی رک جا، رک جا، میں تمہیں مقتل گاہ میں جاتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ تمام صحابہ نے روکنے کی کوشش کی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں کچھ اور تھا، اور کچھ لوگوں نے بڑا زبردست نکتہ لکھا ہے۔ آپ نے کسی کو کچھ نہیں کہا، آپ نے کہا کہ میں جاؤں گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے کیوں نکلے؟ اسلام داؤ پر لگا تھا، کفر اور اسلام کا مارکا تھا۔ یہ شیعہ بھی کہتا ہے 30,000 کوفیوں نے بیعت کی، اور یہ خبر جب آئی کہ 30,000 کوفیوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی بیعت کر لی ہے، تو آپ نکلے، کیونکہ آپ کو امیر المومنین بنانا چاہتے تھے۔ تو پہلے آپ نکلے کس لیے؟ کیونکہ آپ کو امیر بنانا چاہتے تھے وہ لوگ، کوفیوں نے بیعت کر لی تھی۔ حضرت مسلم بن عقیل کے خط پر کب اسلام داؤ پر لگا؟ اب کیوں یہ جملہ کہا جاتا ہے کہ اسلام داؤ پر لگا تھا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پورے خاندان کے ساتھ اسلام کی بقا کے لیے نکلے؟ یہ نہیں کہہ رہے ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ سنیے رافضی کیا بلوا رہا ہے۔ کوئی صحابی نکلا آپ کے ساتھ؟ آپ کے خاندان کے سوا کوئی صحابی؟ بہت سارے صحابہ تھے اس وقت، مکہ میں مدینہ میں کوئی نہیں نکلا، کیونکہ سب کو معلوم تھا آپ تو کوفہ جا رہے ہیں، خط آیا اس لیے۔ لیکن رافضی یہ کہہ رہا ہے کہ اسلام داؤ پر لگا تھا، صرف حسین کا خاندان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلا، کوئی صحابی نہیں نکلا، کیونکہ سب تو مرتد اور کافر ہو گئے تھے۔ آپ بھی وہی کہہ رہے ہیں، کب اسلام داؤ پر لگا تھا؟ اگر اسلام داؤ پر لگتا تو یہ صحابہ یا وہ واقد لیثی یا حضرت ابو درداء، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، یہ تمام کے تمام رکے رہتے ہیں۔ یہی تو رافضی کہہ رہا ہے، اور ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اسلام داؤ پر لگا تھا۔ کب لگا تھا داؤ پر؟ تو یہ اس لیے گھڑا پھیلایا گیا کہ ہم بھی صحابہ کو وہی کہیں جو رافضی کہتا ہے، لیکن رافضی کھل کر کے نہیں۔ رافضیت میں اکثر کہتا ہوں ہمارے گھروں میں ہے، یہ جو ہمارے یہاں بورڈ پر لوگ لگا کر رکھتے ہیں، پنجتن کے 5 نعرے پاک ہے،
کیا لگاتے ہیں؟ محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین. یہ ترتیب ہے. کہاں سے لائی آپ؟ یہ رافضیوں کو دی ہوئی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر صدیق، پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے اللہ سے مانگا تھا جس کو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر اس کے بعد وہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا 10 سے بیٹیاں ہوتی تو یکے بعد دیگرے عثمان کو دیتا، عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ترتیب تو یہ ہے، وہ رافضی کی ترتیب ہے. ہمارے یہاں یہ گھروں میں میں تو اکثر کہتا ہوں کتنی چیزوں میں، یہ جو ہمارے یہاں یہ علی المدد کے نعرے ہیں یہ رافضیوں کے یہاں سے، امام صابن یہ رافضیوں کا ہے، یہ سب وہیں سے آیا ہے. یہ تعویذ گنڈے پلیتے یہ رافضیوں کے یہاں سے آئے ہیں. یہ سارے یہ پختہ مزارات پر حاضری، اللہ کے بندوں کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھنا، یہ سب وہیں سے آیا ہے، سب وہیں سے آیا ہے. یہ جھوٹے واقعات ہمارے یہاں جو بیان کیے جاتے ہیں یہ وہیں سے آئے. یہ جو ہمارے یہاں قوال کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سورج دوبارہ نکلا، لیکن ہمارے یہاں لوگ جانتے نہیں ہیں اللہ کے نبی کے لیے نہیں نکلا سورج. نہیں تو اٹھا کر دیکھو خیبر، ارے خندق کا واقعہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آج میں سورج ڈوبتے وقت بالکل عصر کی نماز پڑھا. اللہ کے نبی نے کہا ہم نے ابھی بھی نہیں پڑھی ہے، کیونکہ مسلسل حملہ ہوتا. سورج غروب ہونے کے بعد پڑھی آپ نے عصر کی نماز. اٹھائیے سیرت کی کتابیں دیکھیے اٹھا کر کے، یہ جھوٹے واقعات جو بیان کیے جاتے ہیں. خیر، میں کہہ رہا تھا کہ صحابہ کو برا بھلا کہنا. اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے آگے چلے. جب آگے چلے وہاں سے تو ادھر کیا ہوا؟ ادھر یہ ہوا کہ یزید کو اس کی خبر لگ گئی. یزید نے بصرہ کے گورنر عبید اللہ بن زیاد کو لکھا کہ کوفہ کے جو گورنر ہیں نعمان بن بشیر یہ بڑے نرم ہیں، تم جا کے کوفہ کی بھی گورنری سنبھالو. دیکھو یہاں حکومت کے اندر ایک حکومت قائم ہو رہی ہے، کیا چل رہا ہے معاملہ. یہ آیا، اس نے تقریر کی، تمام کوفیوں کو بلایا، کہا سر ناپوں گا جو چاہتا ہے کہ اس کی ماں بیوہ ہو اور اس کے بچے یتیم. وہ رکے. سارے کوفیوں نے مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دیا، اکیلے ان کو شہید کر دیا گیا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نکل چکے تھے، یہ دھوکہ دے دیے. شروع کوفیوں کا ہاتھ بتانا. اب مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر آپ کو راستے میں لگی تو آپ نے کہا واپس چلو. کوفیوں نے اپنا رنگ بتا دیا. ان کے خاندان کے لوگوں نے کہا ہم مسلم بن عقیل کے قتل کا قصاص بدلہ لیں گے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت کہا لیکن لوگوں نے نہیں مانا. کہا ٹھیک ہے اب میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں. پہلے کیوں نکلے؟ خط آیا جب دوبارہ اب یہاں سے آگے کیوں جا رہے ہیں؟ مسلم بن عقیل کے قتل کا قصاص لینے. کب اسلام داؤ پہ لگا؟ کب کفر اور اسلام کا مارکا ہوا؟ جنگ تو لا دی گئی، آپ کا مقصد ہی نہیں تھا جنگ آپ پر لا دی گئی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. خیر، اس کے بعد جب آپ کوفہ پہنچے تو کوفہ جب آپ پہنچے تو آپ انتہائی ذہین تھے، بہت ذہین تھے آپ. تو آپ نے وہاں پر جب ان کو روکا گیا تو 3 شرطیں رکھی. بعض لوگوں نے ایک نقطہ لکھا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصل میں مکہ سے اس لیے نکلے تھے کہ آپ کا مقصد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا تھا کہ کوفیوں کو پورا بیعت لے کر کے تاکہ کسی اور کو امیر بنا کر کے بغاوت نہ کریں، یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے دے اور پورا بلاد اسلامیہ ایک ہو جائے، جیسا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا. یہ باغی اور سرکش ہے، امت کو ایک انتشار سے بچانا چاہتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مگر یہاں معاملہ کچھ اور تھا. جب آپ کو روکا گیا تو آپ نے 3 شرطیں پیش کی. یہ 3 شرطیں آپ ہر کسی کتاب میں پائیں گے اور پوری رافضیت کا، سیاہ دل والے رافضی کا چہرہ کالا کر دیتی ہے یہ. اور جو الٹی سیدھی باتیں بیان کرتے ہیں ان کا بھی. پہلا یہ کہ مجھ کو واپس مدینہ جانا دے، پہلی شرط. اسلام داؤ پر لگا تھا، کفر اور اسلام کا مارکا تھا،
تو ہاشمی خون یہ کہے گا کہ واپس جانے دو. خانوادہ رسول کا ایک باغیرت اور باہمیت مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا, قربان کر دے گا سب. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں گے واپس. دوسری شرط, مجھ کو کسی سرحد پہ بھیج دو تاکہ اللہ کے راستے میں لڑتا ہوا شہید ہو. بڑی عجیب بات ہے. اسلام کے لیے نکلے ہیں, اسلام داؤ پر لگائے, شہادت میدان جنگ میں آدمی مانگتا ہے کہ کہتا ہے مہاد پر بھیج, کیونکہ مہاد آپ اس کو مان ہی نہیں لیتے. یہ کس کی شرطیں ہیں؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تیسری شرط ختم ہو گئی بات. یہ کہا مجھ کو, الفاظ نقل کر رہا ہوں, امیر المومنین یزید کے پاس لے کر چلو. کیا کہا؟ تاکہ میں اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے دوں. جب آپ جنگ کے لیے نکلے تھے اسلام کو بچانے, تو ان کے پاس جانے کی کیوں ضرورت, کیوں کہہ رہے ہیں؟ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. واقعہ لمبا ہے. عمرو بن سعد نے مانا, پھر اس کے بعد عبید اللہ بن زیاد نے بھی اس کی تیاری کر لی, پھر بیچ میں سبائی ٹولے نے جو فتنہ کیا. میں شارٹ کر رہا ہوں. آپ نے جب یہ تینوں شرطیں رکھی, کوفیوں نے انکار کر دیا. اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پر وہ سارے خطوط لے کر آئے تھے, تو کہتے ہیں اے فلاں کیا تو نے یہ لیٹر نہیں لکھا تھا؟ اے فلاں کیا تو نے یہ لیٹر نہیں لکھا تھا؟ اے فلاں. یہ سب لشکر میں موجود تھے. کون؟ جنہوں نے امیر المومنین بنانے کے لیے بلایا تھا وہی. سنیے تاریخ بتا رہا ہوں. بصرہ کا گورنر عبید اللہ بن زیاد بصرہ سے جب کوفہ آیا, 9, 11, 13, 14, 16, 19 آخری تعداد یہ ہے. کسی نے کہا 9, کسی نے کہا 11, کسی نے کہا 13, کسی نے کہا 14, کسی نے کہا 16, کسی نے کہا 19. اتنے لوگوں کے ساتھ یہ آیا, اور یہ سارے لوگ گورنر ہاؤس میں بیٹھے تھے. یزید نے تو کوئی لشکر بھیجا ہی نہیں جس کو گالیاں دے رہے. یہ کوئی لشکر لے کر آیا ہی نہیں. گالی کس کو دے رہے ہو آپ؟ جس نے نہ کوئی لشکر بھیجا, نہ کوئی لشکر عبید اللہ بن زیاد لے کر آیا. یہ سب تلواریں لے کر کون کھڑے تھے؟ انہی کے باپ دادے جو آج سینہ پیٹتے ہیں, انہی کے باپ دادے کوفی, یہ سب کھڑے تھے. یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے کو جو آگ لگائی گئی, مقصد خیمہ جلانا نہیں تھا, وہ خطوط کو جلانا تھا. جو گھوڑے دوڑائے گئے وہ خطوط کے لیے. اب یہیں پر رک جاؤ. کچھ لوگوں نے یہاں پر اور بھی لطیف نکتے علامہ بیان کرتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا کربلا میں کتنے لوگ شہید ہوئے؟ سارے مرد حسین العابدین کو چھوڑ کر کے. لیکن نام آپ نے کبھی سنا؟ 4 نام سے آگے سانس پھول جاتی ہے ذاکر کی. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے گا, عباس علمدار کا لے گا, علی اصغر کا لے گا, علی اکبر کا, اور محمد کا. ختم بات. اس کے آگے نام سنا آپ نے کبھی؟ سانس پھول جاتی ہے. کیوں نہیں لیتے ہیں؟ کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کل 11 بیٹے تھے. فاطمہ سے 2, بقیہ دوسری 10 لوگوں نے کہا ہے, بعض لوگوں نے 11 کہا, رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب ان لڑکوں کے نام کیا تھے؟ حضرت حسین, حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لڑکوں کے نام کیا تھے؟ ابو بکر, عمر, عثمان. کبھی آپ نے سنا کہ کربلا میں کتنے ابو بکر اور کتنے عمر اور کتنے عثمان شہید ہوئے؟ سنا کبھی؟ ساری رافضیت کی عمارت ڈھائی جائے گی. اور ہمارے یہاں بھی چبائے ہوئے نوالے اگلنے والے وہی کہتے ہیں. میں کچھ صرف کہہ کر کے بڑھ جاؤں گا بس, اور آگے بڑھ گئے. ہمارے یہاں کہتے ہیں جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار چلاتے تھے تو ایک ذاکر بیان کرتا ہے, بولے جب تلوار چلاتے تو لمبی ہو جاتی, واپس آتی تو پھر چھوٹی ہو جاتی. لاشوں کے انبار سنا ہوگا نا آپ نے, جدھر کا رخ کرتے لاشیں. ہم نے بھی تاریخ پڑھی ہے. 14 آدمی کوفیوں کے مارے گئے. کدھرے؟ 14. ادھر پورا خانوادہ رسول شہید کر دیا گیا. کدھر ہے وہ لشکر؟ ذرا تاریخ میں تو بتاؤ. وہ لاشوں کا انبار کہاں ہے؟ وہ تاریخ میں بتائیے تو. رافضی نے بیان کیا, آپ نے بیان کر دیا. 14. اور سنیے, وہ جنگ میں نہیں کہتا, ملا باقر مجلسی نے بھی لکھا ہے, رافضیوں نے.
یہ جو ہمارے یہاں 3 دن الاتش سر پیاس بیان کرتے ہیں، جھوٹے کذاب. میں تو اکثر کہتا ہوں اچھا ہے کربلا کی زمین مریخ یا چاند پہ نہیں ہے، نہیں تو ہمارے یہاں جیسے کچھ لوگ بیوقوف بناتے ہیں نا، چاند پہ ابھی پلاٹ بک رہا ہے میں سنا ہوں. تو یہ بھی بیچارے چاند کا تو ٹکٹ کاٹتے سب کا اور لے کے کسی کو نہیں جاتے، کیونکہ ان کا 12واں امام بھی ایسے ہی گھسا ہوا ہے، نکل ہی نہیں رہا ہے. تو ایسے ہی جھوٹ، اور ان کے یہاں جھوٹ تو پورے دین کا نام ہے، پورا مذہب ہی جھوٹ پر ہے، تقیہ دین کا نام حصہ ہے. ہمارے یہاں یہ جو بزرگ بیٹھے ہیں ان سے ابھی پوچھ لینا، جب لوگ پہلے ندی پر نہانے جاتے تھے تو جب پیاس لگتے تو ندی کا پانی نہیں پیتے تھے، بلکہ ندی سے ذرا سا ہٹ کر کے گول گڑھا کھودتے تھے، گڑھا نہیں 1.5 فٹ ریت ہٹاتے تھے، 1.5 فٹ، اور پھر اس کا پورا پانی پھینک دیتے تھے تو بالکل شفاف پانی اس جھیرے میں، اس کو جھیرا کہتے تھے، جمع ہوتا تھا، وہ پانی پیتے تھے لوگ. آج بھی جہاں پر کربلا کا میدان تھا 1.5 فٹ ریت ہٹاؤ زمین پانی چھوڑ دیتی ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبح غسل کیا، کپڑا تبدیل کیا، سب کو کہا پی لو پانی، یہ آخری مشروب ہوگا. یہ میں نہیں، ملا باقر مجلسی کہتا ہے، یہ میں کہہ رہا ہوں. جو سب نے تازہ پانی لائے اور یہ پانی پھینک دیا. ہمارے یہاں کیسے بیان کیا جاتا ہے؟ عباس علمدار چلے، مشکیزہ تیر. آپ نے کبھی یہ سچی تاریخ سنی؟ اماں عائشہ جب داماد رسول حضرت عثمان ذو النورین پر پانی بند کیا گیا، کئی روز ہو گیا. کون؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے پورے مدینہ کے پانی کا انتظام کیا تھا. جب صحابہ ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، پیسہ تو تھا نہیں، سب چھوڑ کر گئے تھے. ایک یہودی کا کنواں تھا، میٹھے پانی کا بڑا مہنگا بیچتا. لوگوں نے آ کر کے کہا، حضرت عثمان ذو النورین نے آدھا کنواں خرید لیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس نے سوچا آدھا یہ بیچے گا، آدھا میں، یہ روکڑا پیسہ بھی، کاروبار بھی بچا رہے گا. آپ نے اعلان کر دیا ہمارے پانی کے دن پر سب فری پانی لے کر جائے. کچھ دن بعد یہودی آیا، کہنے لگا مجھ سے کوئی پانی خریدتا ہی نہیں، آپ پورا سب کو آپ نے فری پانی دے دیا. ایسا کیجیے آپ آدھا کنواں بھی لے لیجیے. آپ نے اس قیمت پر خریدا جو اس کی قیمت تھی، آپ نے اس کی مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھایا. یہودی آپ کی عظمت کو سلام کہتا ہے. پورے مدینے کے پینے کا پانی کا انتظام کیا آپ نے، پانی کے ایک ایک قطرے کو. نائلہ اپنی بیوی سے پوچھتے ہیں پانی ہے؟ کہا نہیں. کہا میں نیت سے افطار کر لیتا ہوں، نیت سے سحری، نیت سے افطار. اماں عائشہ کو معلوم پڑا تو آپ نے ایک مشکیزے میں پانی بھرا، خچر پر سوار ہوئی. سنیے آپ، ہمارے یہاں رافضی جھوٹے عباس علمدار کے بازو کٹے، یہ جھوٹ تو بہت بیان کرتے ہیں. سچی تاریخ سنیے، وقت نہیں ہے مرنا تفصیل سے بتاتا. آپ چلی جب بلوائیوں نے آپ کے خنجر کو، آپ کے خچر کو خنجر مارا، مشکیزہ چیر دیا، آپ گر گئی خچر سے، آپ کے موڈے پر زخم آیا. اماں عائشہ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پیاسے شہید کیے گئے. سب سے مظلومانہ شہادت اسلامی تاریخ کی حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. اب اور آگے چلیے. جب آپ کو شہید کر دیا گیا تو شہید کرنے کے بعد جب آپ کا قافلہ آپ کے خانوادے کا کوفہ پہنچا تو زین العابدین جو بیمار تھے، رونے کی آواز سنی تو زینب سے پوچھا یہ رو کون رہا ہے، کیا بات ہے؟ تو کہا آپ کے والد محترم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ماتم کر رہے ہیں، رو رہے ہیں یہ. تو کہا کیا؟ کہا تو کہا مارا کس نے؟ کیونکہ کوئی لشکر تو یزید نے بھیجا ہی نہیں تھا. عبید اللہ بن زیاد تو کچھ لے کر نہیں آیا تھا، یہی تو بلائے تھے، یہی تو مارے. علامہ نے بڑی پیاری بات کہی ہے. اصل میں یہ پرانی تاریخ ہے، مارنے والے ہی روتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں ڈالا ان کے بھائیوں نے تو بھاگتے ہوئے آئے. قرآن کے الفاظ ہیں وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، ہائے ابا، جیسے یہ بولتے ہیں نا ہائے حسین، ایسا ہی آئے تھے، ہائے ابا بھیڑیا کھا گیا، جیسے یہ کہتے ہیں ہائے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ حضرت یعقوب نے کرتا دیکھا، کہا بڑا چالاک بھیڑیا تھا، بڑا چالاک.
یوسف کو پھاڑ دیا, کرتا بالکل محفوظ, بالکل محفوظ. آج بھی دیکھیے یزید کو ساری گالیاں, اس کا لشکر ہی نہیں ملتا ہے. عبید اللہ بن زیاد کو ساری گالیاں, اس کا کوئی آدمی ہی کربلا میں نہیں دکھائی دے رہا ہے. کربلا میں مارنے والے سارے کوفی, عجیب دشمن ہے, ایک آدمی کو بھی نہیں بھیج رہا ہے. اور وہ لوگ دوست ہیں جو خط لکھ کر کے بلا کر غداری کرے, گالیاں ان کو نہیں. اب وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے, ورنہ اس عنوان پہ بہت ڈھیر چیزیں باقی ہیں. اب یہاں پر ذرا سا رکیے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت یزید اور حضرت حسین کے خانوادے میں 18 رشتے ہوئے. ادھر کی لڑکی ادھر, ادھر کی لڑکی ادھر, 18 رشتے ہوئے. جو لوگ یزید کو گالیاں دیتے ہیں, ذرا سا تاریخ پڑھیں کہ اس لشکر میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جس لشکر میں امامت یزید کی ہوتی تھی. نمازوں کی کاؤنٹنگ بھی کر لیں میں کتنی نمازیں تھی, وہ بھی دیکھ لیں میں, وہ بھی تاریخ میں دیکھ لیں, 40 نمازیں ہیں. حضرت میزبان رسول حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس کی امامت میں. اور آپ کہا کہ میری موت ہو تو یزید میرا جنازے کی نماز پڑھائے. میزبان رسول حضرت ابو ایوب انصاری. ہمارے یہاں گالیاں بہت دیتے ہیں لوگ, میں ایک چیز صرف بیان کر دوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے لڑکے حسین کے بعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بڑے لڑکے دوسری بیوی سے محمد بن حنفیہ. علامہ ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں نقل کرتے ہیں کہ کچھ لوگ آئے ان کے پاس اور یزید کے بارے میں کہنے لگے جیسے آج ہمارے یہاں کہتے ہیں نا شرابی اور یہ اور وہ نہ جانے کیا کیا. کہا تو وہ کہتے ہیں میں 20 دن اس کے یہاں تھا, نماز کا پابند, شرع کا پابند, سنت کا پابند, نیکیوں پر حریص پایا. تم نے کبھی یہ سب دیکھ لیا؟ کوئی گیا تھا اس کے پاس؟ کہا نہیں. کہا ہم نے سنا ہے. کہا عجیب بات ہے, میں دیکھ کر کے آئے ہوں اور تم سنی بھی بات کرتے ہو. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تو یزید کو یہ کہیں اور تو گالیاں دے رہا ہے رافضی کو سن کر کے. اور آگے بڑھ گئے. اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح بخاری کتاب الفتن اپنے پورے خاندان کو جمع کیا اور کہا سنو میں نے یزید کی بیعت کی ہے. اور کتنے صحابہ نے یزید کی بیعت کی ہے پوری ایک لسٹ ہے. بدری صحابہ تک اس میں رضی اللہ صحابہ اکرام کتنی بڑی تعداد ہے جو ان کے ہاتھ پر بیعت کی ہے. اٹھائیے تاریخ. خیر ہمارے یہاں وہ صحابہ کو بھی ہم اس کے دلوں میں یزید کو برا کہتے ہیں. اتنے برے آدمی کو اپنا امام بنانے والے پیشوا امیر المومنین وہ اچھے ہوں گے کیا؟ تو ہم وہ بھی کہہ دیتے ہیں, جانتے نہیں ہیں. خیر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے بیعت کی ہے اور اگر کوئی بیعت توڑے گا تو اس سے میرا کوئی تعلق نہیں, اس لیے کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے ہر بدعہدی کرنے والے کے لیے قیامت کے روز ایک جھنڈا ہوگا. کتاب الفتن صحیح بخاری اٹھا کر کے دیکھ لیجیے. اللہ کے نبی نے کہا جو لشکر قسطنطنیہ پر حملہ کرے گا پورا کے پورا جنتی. اب بعض لوگ اس میں بڑی عجیب بحث کرتے ہیں, بڑا پیارا جواب اللہ غری کے رحمت کرے حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ نے دیا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یہ اس کی ایمان پر موت پر علامت منحصر ہے کہ وہ ایمان پر مرے. یزید ایمان پر نہیں مرا تھا. آپ نے جواب دیا یہ کسی پیشین گوئی کرنے والے نجومی کی پیشین گوئی نہیں ہے. محمد رسول اللہ نے جب کہہ دیا کہ وہ لشکر پورا جنتی تو اب کوئی اس میں ایمان سے نہیں پھرے گا کیونکہ نبی نے کہہ دیا ہے. تم کسی نجومی کی پیشین گوئی سمجھ رہے ہو؟ عقیدہ یہ نہیں ہے تمہارے پاس. نبی نے کہہ دیا کوئی کفر نہیں کرے گا کیونکہ اس کو جنتی کہہ دیا اللہ کے نبی نے. اب سارے جنتی ہی رہیں گے. اور اللہ کے نبی کی پیشین گوئی ایک عنوان ہے مستقل, ذرا سا بھی غلط نہیں, ذرا سا بھی. خیر یہ یزید کے بارے میں نے مختصر کہا. اب واقعہ کربلا پر ذرا سا, اور اسلامی تاریخ پر تو اب میں بول نہیں سکتا, بہت زیادہ وقت ہو چکا ہے. ورنہ بدر پڑھیے, احزاب پڑھیے, سورہ احزاب, غزوہ خندق, سورہ غزوہ احد, تلک الایام نداولها بین الناس,
صحابہ کرام کی عزت کی داستانیں، ان کا ثبات قدمی مشکل ترین حالات میں اللہ کے نبی کے اوپر اپنی جانوں کو نثار کرنا، احد میں دیکھیے چھا گئے، تیر برس رہا ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی اپنا سر مبارک نہ اٹھائیے، مبادا کوئی بھٹکا ہوا تیر آپ کو نہ آ کر لگ جائے، اپنی پیٹھ کو ڈھال بنا لیا، تیر لگ رہے ہیں لیکن حرکت نہیں کر رہے ہیں۔ کتنے واقعات ہیں، اللہ کے نبی کے لیے کیسے مسکراتے ہوئے جانیں دیے صحابہ کرام نے، وہ واقعات پڑھ گئے۔ احد کے آپس میں تلواریں چلی، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تحمل اور بردباری کا واقعہ آپ کے سامنے، آپ کے باپ کو شہید کیا گیا اور آپ نے ایک جملہ کہا، واللہ اللہ تم پر رحم فرمائے، یہ تو میرے والد یمان تھے، معاف کر دیا۔ وہ سب واقعات پڑھ گئے۔ اور کیا ہوتا ہے؟ اور یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں لوگ ماتم کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے کہا جو نوہار ماتم کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ کسی کی موت کا غم 3 دن ہے، ہمارے یہاں لوگ 1400 سال سے اوپر ہو گیا لوگ موت کا غم منا رہے ہیں۔ عاشورہ محرم خوشی کا دن ہے، شکرانہ خوشی میں رکھا جاتا ہے، ہمارے یہاں غم کا دن منا لیا گیا۔ اللہ کے نبی نے بتایا کہ اس دن ظالم کیفر کردار تک انجام تک پہنچا، مظلوم غالب ہوا۔ ہم نے مظلوم کا خاتمہ ہو گیا، ظالم غالب ہو گیا، یہ داستان سناتے ہیں، پوری تاریخ، پورا سبق الٹ پڑھ رہے ہیں، الٹا اور پڑھا رہے ہیں۔ اس کے اور بھی بہت سارے پہلو ہیں، مگر اب بہت زیادہ وقت ہو چکا ہے، انشاءاللہ پھر کبھی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین مسلمانوں میں تحقیق کا مزاج اور جذبہ پیدا فرما، رافضیت کی سازشوں سے ہماری حفاظت فرما۔ آخری بات جو بہت اہم ہے، آخری پہلے پارے کے آخری آیت یہی ہے، اور اس سے تھوڑا پہلے بھی 2 مقام پر یہ آیت، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما تسألون عما کانوا یعملون۔ وہ 2 گروہ تھے، اللہ کی جناب میں پہنچ گئے، تم سے ان کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا، تم سے تمہارے بارے میں سوال ہوگا، تو ہم سے یہ نہیں پوچھے گا اللہ تعالیٰ کون حق پڑتا دونوں کو، ہم لوگ اسی میں لگے رہتے ہیں۔ وہ 2 گروہ تھے، کس نے کہا قرآن میں وہ دونوں اللہ کی جناب میں پہنچ گئے، تم سے ان کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا۔ یہ رافضی کتنی جگہ قرآن کی مخالفت کر رہا ہے ایک آدمی جو یہ اسی کے اوپر لگا ہوا ہے، تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ایسی تمام خرافات جو رافضیوں نے مسلمانوں میں مشہور کر دی ہے، اللہ اہل ایمان کی اس سے حفاظت فرما، اس کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق دے رب العالمین۔ الہ العالمین ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔